نامے لکھے جا رہے ہیں آج اس رات میں، تو یہ اعمال نامے پیش ہوں گے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اماں عائشہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ شعبان میں اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں، پیدر پہ روزہ رکھتے ہیں آپ شعبان میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عائشہ اس شعبان کی اس رات میں 15ویں شب میں، شب برات میں سب انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے سامنے۔ میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو اللہ کے سامنے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ ہمارے اعمال بھی اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، کم سے کم ادب تو رہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی دین کو، قرآن کو ہم نے بڑی توجہ اور ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ کے سنا۔ یہ تو لکھا جائے ہماری یہ رات۔ ہم مسلمان ہیں، دل میں کلمہ رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن حق ہے، جو ان کو مانے گا وہ بھی حق ہے۔ جہاں قرآن کی باتیں ہو، پرندے قرآن کو جم کر سنتے ہیں، حدیث میں آتا ہے فرشتے قطاریں بنا لیتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک۔ جہاں ایک بار قرآن کی تلاوت ہوتی ہے 40 سال تک لگاتار فرشتے اس جگہ کو نہیں چھوڑتے۔ جہاں قرآن سنایا جاتا ہے فرشتے ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، اگر ایک فرشتے کو علم ہو گیا وہ لاکھوں فرشتوں کو جمع کرتے ہیں تمہارے دیدار کے لیے۔ پہلے تہذیب لاؤ، تمدن لاؤ، یہ مجبور نہیں ہے اسلام، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا دین ہے۔ اسے سیکھنے کے لیے ادب ضروری ہے، مجبوری ضروری ہے، عاجزی ضروری ہے، انتشاری ضروری ہے، محتاجگی ضروری ہے۔ بادشاہ بن کے سنو گے ہم کیا، کسی کو ہوا بھی نہ لگے۔ وہ دنیا کا کوئی سامان ہوگا، منڈی میں بکتا ہوگا، آپ اگر چاہو گے تو لے لو گے ورنہ تو نہیں لو گے۔ یہاں تو لینا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی کامیابی چاہتے ہو تو اس کے ادب کے ساتھ اسے لینا پڑے گا۔ پھر گلا کرتے ہو، شکایت کرتے ہو، یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا، اس لیے ہوگا تم نے قرآن کی عظمت کو سینے سے نکالا، اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے نکالا۔ صحابہ کرام کی جماعت جہاں دین کی باتیں ہوں ایسے ٹوٹ پڑتے تھے، اس طرح طلب میں لگتے تھے اس کی۔ آج ہمارے پاس کیا طلب ہے دین کی؟ پھر اپنے حالات کے لیے رو رہے ہیں۔ قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، بخاری شریف آپ کے یہاں سامنے اختتام ہوئی، ختم ہوئی ہے۔ آج ان 4 بہنوں نے عالمہ بنی ہے، 4 بہنیں۔ کون سی حدیث پڑھی؟ کسی کے کان میں نہیں پڑھی۔ کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، 2 کلمے بیان کر رہی ہیں یہ بچیاں بیچاری۔ امام بخاری اپنی اس کتاب کے اندر 2 لفظوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، 2 کلمے ہیں، محبوب ہے اللہ کے سامنے، خفیفتانی علی اللسانی، بڑے ہلکے ہیں زبان پہ کہنے پہ، ثقیلتانی فی المیزانی، بڑے وزنی ہے جب ان کو تولا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ان بچیوں نے پڑھی۔ امام بخاری اہل سنت کے بہت بڑا امام ہے، اور ایک ایک حدیث کو چننے کے لیے میرے دوستو وہ محنت کی ہے امام بخاری نے، وہ وقت لگایا
ایک بار علم ہوا امام بخاری رحمتullah علیہ کو فلاں جگہ پر کوئی آدمی ہے، ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے، بہت لمبا سفر کر گئے، اس کے مقام تک پہنچے، وہاں جا کر ایک عجیب منظر دیکھا، وہ جن کے بارے میں پتہ لگا تھا بہت ساری احادیثیں ان کے پاس ہیں، دیکھا ان کا گھوڑا نکیل رسی نکال کر بھاگ گیا۔ تو اس مالک نے کیا کیا، جس میں گھوڑا چارہ کھاتا ہے، دانا کھاتا ہے، اس کو ہاتھ میں لیا اور اوپر اٹھا کر آواز دینے لگا، آجا آجا، وہ اسے دکھانے لگا۔ گھوڑے نے دیکھا دور سے کہ تیرا مالک کچھ کھلانا چاہتا ہے، وہ بھاگ کر آیا، منہ میں رسی ڈالی اور دوبارہ کھوٹے سے باندھ دیا۔ سچ یہ تھا اس کے اندر چارہ نہیں تھا۔ امام بخاری نے سارا منظر دیکھا اور یوں فرمایا، تو جب اللہ کے مخلوق کو، اللہ کے جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، تیری بات کا کوئی یقین نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیث میں بھی جھوٹ بول۔ ہم ایسی حدیث کو نہیں لیں گے اپنی کتاب۔ جب بخاری شریف ہوتی ہے مدارس میں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھ بہنوں ماں بہنوں کا مجمع لاکھوں کا ہوتا ہے، جہاں بخاری شریف کا میرے دوستو آخری درس دیا جاتا ہے، آپ کے کانوں پہ جو ہی نہیں رہیں گے۔ قرآن کے بعد جس کتاب کا پہلا نمبر آتا ہے، سیاہ ستہ 6 کتابوں میں سب سے پہلی کتاب قرآن کے بعد اگر کوئی دلیل دے گا، قرآن کے بعد وہ بخاری شریف کی دلیل دے گا، اگر بخاری شریف میں نہیں ہے بعد میں دوسری کتابوں میں جائے گا۔ یہ جان ہے ہماری، اسی لیے ادب سے دیکھو، ادب سے سنو، دل میں طلب رکھو، تب چاہو گے تب اللہ دے گا۔ نعوذ باللہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ سے لینے کے لیے ہمیں اس کا محتاج بننا پڑے گا۔ ہم مسلمان ہیں، یہاں کا حال نہیں ہے، سب جگہ یہی حال ہے۔ بھلا جہاں ایمان والا ہو اور وہاں کلمہ دین کی باتیں ہو رہی ہو، قرآن سنایا جا رہا ہو، وہاں کیسے بے توجہی ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے لیے؟ سب کچھ مٹ جائے، سب کچھ تباہ ہو جائے، اس کا اسلام، اس کا ایمان زندہ ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان چاہتا ہے، یہی چاہت ہے، یہی زندگی ہے مسلمان کی۔ اس لیے جہاں بھی جس مجلس میں جاؤ، جہاں دین کی اللہ کی باتیں ہوتی ہے، رسول اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں ادب سے، تہذیب سے، پھر انشاءاللہ جو سنو گے اللہ اس پہ عمل کی توفیق ڈال دے گا، اس سے فائدہ ہوگا زندگی میں بھی فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی فائدہ ہوگا، حشر میں بھی فائدہ ہوگا۔ ابھی تو وقت باقی ہے، علماء کرام تو تشریف لائے ہیں، ہمارے مربی مولانا مسلم صاحب تشریف فرما ہے، حضرت مفتی سہیل صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور بھی بہت سارے علماء ہیں۔ اس لیے مجھے تو ڈگڈگی بجانے کے لیے بٹھایا تھا مولانا ممتاز نے۔ ڈگڈگی جانتے ہو؟ وہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، لوگ ڈگڈگی دیکھنے نہیں جا رہے، وہ بندر کو ناچ دیکھنے کے لیے جا رہے۔ تو ڈگڈگی تو ایک آلہ ہے، وہ لوگوں کو جمع کرو اس سے، پھر وہ اپنا کام دکھائے گا۔ تو میں تو ایک ڈگڈگی ہوں، اب یہ کام والے تو پیچھے بیٹھے، کام والے پیچھے لوگ بیٹھے۔ اللہ ہمیں آپ کو سچی اپنے نبی سے محبت کی توفیق دے۔ یہ قیمتی رات ہے، اللہ اپنے اس مبارک رات کی برکت سے ہم تمام کی پوری امت کی اللہ مغفرت فرمائے، مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، ہمارے آنے کو، یہاں کے بیٹھنے کو اللہ سب کو قبول فرمائے۔ ہماری ماں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، تمام کے جائز مقصدوں کو پورا فرمائے، اور مولانا ممتاز کو اللہ عمر دراز صحت کے ساتھ عطا فرمائے۔
ان کے مدرسے کو، ان کی محنتوں کو اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرمائے، ان کے ساتھیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ مدرسے کے جو معاونین ہیں، مددگار ہیں، وہ اسلام کے میرے دوستو پلر ہیں، اسلامی پلر ہیں، ان پلروں کو اللہ قیامت تک کے لیے مضبوط رکھے، آباد فرمائے، اللہ ان کے روزگار کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آمین مت کہہ رہنا، تمہارا ابا کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آمین مت کہہ دینا، ہاں ابا کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کسی کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور فرشتوں کی آمین سے تعلق ہو جائے، اللہ پوری مجلس کو کامیاب دے دے، پوری مجلس کو قبول کر لے۔ اس لیے خیر کی بات سنو، اس پہ آمین بولو۔ ایک امام صاحب کی 5,000 روپے تنخواہ تھی، صدر صاحب آیا، کہنے لگا بیٹے کی نوکری پکی ہو گئی ہے، اس کے لیے دعا کر دو، 25-30 لاکھ کا پیکیج اس کو ملے۔ وہ امام صاحب کہنے لگا اللہ جتنی میری تنخواہ ہے اتنی صدر صاحب کے بیٹے کی بھی کر دے۔ صدر صاحب آمین نہ بولے، کہ صدر صاحب آمین بولو، کہ میں آمین کیوں بولوں یار، میرے بیٹے کا اس میں گزارا ہو جائے گا، کہ میں بھی تو کسی کا بیٹا ہوں، میرا بھی تو گزارا ہو رہا ہے، کہ تمہیں کیا نقصان ہے آمین کہنے میں؟ آمین تو بولا کرو۔ آمین تو بولا کرو، اس میں کیا؟ آمین اپنے اس الفاظ کو مضبوط کرنا ہے، جو دعا مانگی ہے وہ شہادت دے رہے ہو آپ، اس میں اللہ کی مدد مانگ رہے ہو، کس کی زبان کو اللہ قبول کر لے اور پوری مجلس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے اسی کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں مولانا ممتاز صاحب کو۔ 2-3 سال سے تو یہ جلسہ ہوا ہی نہیں تھا، وہ ابا جی آ گیا تھا، وہ کرون ابا جی وہ آ گیا تھا نا، اللہ خیر کرے، وہ صاحب اولاد بھی ہو گیا۔ کبھی کوئی بچہ بھیج دیتا ہے، کبھی بڑا آ جاتا ہے، کبھی کچھ بھیج دیتا ہے، تو اللہ کے کرم سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسی پوری امت کی، پورے ہمارے ملک کے تمام جتنے لوگ ہیں، ہمارے ملک میں 135-40 کروڑ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، اللہ سب کی ان بیماریوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، پوری دنیا کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ بہت تباہ ہوا ہے آدمی اس میں، بہت پریشان حال بنے ہیں، بہت بے روزگار ہوئے لوگ اس میں، گھر سے بے گھر ہو گئے، ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیا، ملنا بند ہو گیا لوگوں کا۔ سب سے بڑا نقصان کرونا کا آج تک بھی جو ہے ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند ہو گیا، تو اس کی لعنت ختم ہو گئی۔ اللہ کا احسان ہے ہمارے ملک سے اس کی لعنت ختم ہے، اور اللہ دوری رکھے اس سے۔ تو اب یہ موقع ملا ہے، بڑا غنیمت والا موقع ہے۔ مولانا ممتاز صاحب بڑے محنتی ہمارے ساتھی ہیں، بیچارے لگے رہتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے میرے دوست، ان بچیوں کو تعلیم دینا، ایک بچی کو تعلیم نہیں دے رہے، یہ بہت بڑے ایک مدرسے کو تعلیم دے رہے۔ آج یہ بیٹی ہے ہماری، کل کو انہیں کسی کے گھر جا کے بیوی بننا ہے، ماں بننا ہے، دادی بننا ہے، نانی بننا ہے، بہت بڑا سلسلہ ان سے چلے گا۔ اگر ان کے پاس تعلیم ہے، جس گھر میں جائیں گی اس گھر کو جنت بنا دیں گے۔ تو ان کے اوپر جو محنتیں ہو رہی ہیں یہ قابل تعریف ہے۔ اللہ مولانا ممتاز صاحب کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ ان بچیوں کو اور ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو اللہ سب کو قبول فرمائے۔ آپ کی برکت سے آپ بھی اس ثواب میں داخل ہیں، آپ جتنے بھائی اس میں شریک ہیں، اللہ آپ کو ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، وہ خالی ہونے نہیں، وہ ہونے والے نہیں ہیں۔ ہماری ان بچیوں کے پاس تعلیم ہونی چاہیے۔ اس لیے وہ دور نکل گیا کہ جب ان پڑھی کے دور میں زندگیاں بسر ہوتی تھی۔ آج تعلیم کی کتنی ضرورت ہے، ایک باپ سے پوچھو، اسے پتا ہے کہ مجھے تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ شہر میں رہ کر وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے گا۔ سب سے بڑا بینیفٹ، فائدہ ہمارا شہر میں یہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو صحیح تعلیم دے سکیں۔ کچھ نہ رہا آپ کے پاس، کچھ نہیں کمایا آپ نے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے بچے کو تعلیم دے دی، دین سکھا دیا، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے اولاد کو اتنی بڑی امانت دی، اتنی بڑا تحفہ دیا ہے، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔